जहां दूर दूर तक हरियाली का कोई निशान नहीं है और उफुक के आखिरी किनारे तक सिर्फ रेत के सुर्ख और सुनहरे टीले नजर आते हैं। एक ऐसा खित्ता जहां दिन के वक्त चलने वाली लू और गर्म तूफान इंसान के अज़्मो हौसले का कड़ा इम्तिहान लेते हैं। इस सहरा में तो एक लम्हा काटना भी दुश्वार है। और रात के वक्त सहरा की खामोशी रूह पर एक सहर तारी कर देती है। तारीखदान जब इस खित्ते पर नजर डालते हैं तो हैरत के समंदर में डूब जाते हैं कि दुनिया की दो सबसे बड़ी मुतमद्दन और ताकतवर तरीन सल्तनतें, एक तरफ रूम के कैसर की बाज़ंतीनी रियासत और दूसरी तरफ फारस के किसरा की सासानी रियासत, इस तपती हुई जमीन के बॉर्डर्स पर आकर रुक क्यों गई? उन अजीम सल्तनतों ने कभी इस सरजमीन को फतह करने की कोई संजीदा कोशिश क्यों नहीं की? जवाब इंतहाई सादा था। आखिर हमें अरब की बंजर जमीन और तपती सहराओं का करना क्या है? लेकिन तारीख का सबसे बड़ा मुआजिज़ा देखिए, दुनिया का वो अजीम तरीन इनकलाब जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी और जिसने इंसान को इंसान की गुलामी से निकाल कर खालिक की बंदगी से जोड़ा, वो रूम के आलिशान महल्लात या फारस के सरसब्ज बागों से नहीं उठा था, बल्कि इसी अलग थलग प्यासे और दुनिया की नजरों में बेकीमत सहरा से उठा था। आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या राज छुपा था और इस खित्ते को अरब क्यों कहा गया? आइए कायनात के इस सबसे मुकद्दस और अजीम तरीन सफर की पहली किस्त में तारीख के इन औराक को पलटते हैं जहां से एक बिल्कुल नया रुख मुतय्यन हुआ था। आज से सदियों पहले दुनिया के नक्शे पर जजीरा नुमा अरब एक इंतहाई मुनफरिद और इसरार और जोग्राफियाई तौर पर बिल्कुल अलग थलग वादी की शक्ल में मौजूद था। अगर हम इस खित्ते के नक्शे और इसकी हुदूद पर गौर करें तो ये तीन तरफ से समंदर के नीले पानियों में घिरा हुआ एक ऐसा जजीरा नुमा दिखाई देता है जिसका तूल तकरीबन 1500 मील और अर्ज 600 मील के लगभग है। इसके मगरिब की जानिब बहरा कुल्ज़म यानी बहरा अहमर जिसे रेड सी कहा जाता है उसकी लहरें हैं। मशरिक में खलीज फारस उसकी सरहदों को छूता है और जुनूब में बहरे हिंद का वसी समंदर है। लेकिन इन तीनों समंदरों के बीच में जो जमीन घिरी हुई है वो मट्टी, चट्टानों, संगलाख पहाड़ों और खजूर के चंद दरख्तों के सिवा बज़ाहिर कुछ नहीं थी। एक ऐसा सहरा था जो बज़ाहिर बिल्कुल बंजर था, लेकिन कुदरत ने इसे दुनिया की तमाम बैरूनी हमलों और तहजीबी असरात से महफूज रखने के लिए तीनों तरफ से पानी की दीवारों और चौथी तरफ से रेगिस्तानों के हिसार में बंद कर दिया था। लफ्ज अरब की हकीकत और उसके पस मंजर को जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो अहले लुगत और तारीखी मुहक्किकीन हमारे सामने इसके दो बुनियादी और इंतहाई दिलचस्प मफहूम रखते हैं। पहला मफहूम लुगत अरब के मुताबिक ये है कि फसाहत, बलागत, जुबान आवरी और वाशगाफ गुफ्तगू, ये इसका मतलब बनता है। इस तपते हुए सहरा के बाशिंदे मादी तौर पर चाहे कितने ही सादा क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी जुबान की वुसअत और उसकी फसाहत और गहराई और असर अंगेजी पर इस कदर नाज करते थे कि उन्होंने फख्र से खुद को अरब यानी जुबान वाले और दुनिया की बाकी तमाम कौमों को आजम यानी गूंगा या लुकनत ज़दा करार दिया हुआ था। उनका मानना था कि कलाम करने, दिलों में उतर जाने और जज्बात को अल्फाज का रूप देने का सलीका कायनात में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। यहाँ हमें रुककर अपने आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ा फिक्री सबक मिलता है। इंसान की असल ताकत उसका माल, उसकी मादी अशिया या उसके भारी भरकम हथियार नहीं होते, बल्कि उसकी जुबान, उसका कलाम और उसका हुस्ने बयान होता है। कलाम की ताकत वो ताकत है जो बगैर किसी तलवार के दिलों की सल्तनत को फतह कर लेती है। अरबों का अपनी जुबान पर यह नाज अबस नहीं था। कुदरत उनकी इसी लिसानी फसाहत और बलागत को आगे चलकर एक ऐसे अबदी मोजज़े यानी कुरान करीम के इस्तकबाल के लिए तैयार कर रही थी जिसने अपनी फसाहत से दुनिया के बड़े बड़े खुतबा को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना था। मेरे दोस्तों, लफ्ज़ अरब का दूसरा मफहूम इस सरजमीन के जोग्राफिये और इसकी मट्टी की साख्त से जुड़ा हुआ है। कदीम सामी जुबानों और तारीखी लुगात में अरब के बुनियादी माना दश्त, सहरा, बयाबान और तपती हुई रेतली जमीन के हैं। चूंकि इस पूरे मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तानों, बंजर वादियों
اور بے آب و گیا میدانوں پر مشتمل تھا، اور آج بھی ہے، جہاں پانی کی ایک ایک بوند کے لیے انسان تڑپ جاتا تھا۔ اس لیے اس مناسبت سے اس پورے خطے کو عرب اور اس کے رہنے والے جفاکش لوگوں کو عربی کہا جانے لگا۔ جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے اس وسیع و عریض ملک کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، لیکن تاریخ کے افق پر جو خطہ سب سے زیادہ چمکنے والا تھا اور جس کی مٹی سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر اٹھنے والا تھا، وہ حجاز کہلاتا ہے۔ حجاز کا وہ مبارک خطہ جہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، جیسے تاریخی اور مقدس شہر آباد تھے، اپنی بنجر زمین اور سنگلاخ پہاڑوں کے باوجود کائنات کا مرکز بننے جا رہا تھا۔ اگر ہم حجاز کے فطری نقشے کو دیکھیں تو اس پورے صحرا میں پہاڑوں کا ایک طویل اور مہیب جال پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس پورے نیٹ ورک میں سب سے بڑا، بلند اور مشہور پہاڑی سلسلہ جبل السرا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ پہاڑی سلسلہ جنوب میں یمن کے سرسبز کناروں سے شروع ہوتا تھا اور شمال کی طرف بڑھتا ہوا شام کی سرحدوں تک چلا جاتا تھا۔ اس کی سب سے اونچی چوٹی تقریباً 10,000 سے زائد فٹ کی بلندی پر تھی، جہاں سے کھڑے ہو کر اگر دیکھا جائے تو دور دور تک صرف چٹانیں اور سنگلاخ وادیاں ہی نظر آتی تھی۔ ان پہاڑوں کے بیچ میں انتہائی تنگ راستے، خشک چشمے اور ایسی وادیاں تھیں جہاں زندگی گزارنا کسی عام انسان کے بس کا کام نہیں تھا۔ عربوں کے تمدن، ان کے طرز زندگی اور ان کی معاشرت کو اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ مادی عیش و عشرت اور تمدنی چمک دمک سے بالکل دور تھے۔ ان کے پاس روم کے انجینئرز کی طرز پر اینٹ اور چونے کے پائیدار محلات نہیں تھے، اور نہ ہی فارس کے امراء کی طرح ریشم کے لباس اور سونے چاندی کے برتنوں کی ریل پیل تھی۔ وہ ایک سادہ، جفاکش اور فطرت کے بالکل قریب زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ ان کا پورا تمدن ان کے اونٹوں، ان کے گھوڑوں اور ان کے خیموں کے ساتھ ساتھ ان کی تلواروں کے گرد گھومتا تھا۔ یہ مادی محرومی اور سادگی بھی دراصل اپنے اندر آج کے دور کے انسان کے لیے ایک گہرا اور ابدی سبق چھپائے ہوئے ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مادی وسائل کی فراوانی، جدید ترین ٹیکنالوجی اور عیش و عشرت کا سامان ہی کسی قوم کی رفت اور اس کی عظمت کی دلیل ہے، لیکن تاریخ کا یہ ورق ہمیں سکھاتا ہے کہ حد سے زیادہ تن پروری، آرام پسندی اور مادی وسائل کی فراوانی اکثر قوموں کو اندرونی طور پر کھوکھلا، سست اور کمزور کر دیتی ہے۔ عربوں کے پاس مادی وسائل نہیں تھے، لیکن قدرت ان کی اس مادی محرومی کے پردے میں ان کے اندر عزم صمیم، بے پناہ شجاعت، وفاداری، غیرت اور ایک ایسا حافظہ تیار کر رہی تھی جو محلات میں رہنے والی سست اور عیاش قوموں کے پاس مفقود ہو چکا تھا۔ کسی قوم کی اصل قیمت اس کے سیم و زر سے نہیں، بلکہ اس کے افراد کے فولادی کردار، ان کی اخلاقی استعداد اور ان کی جفاکشی سے معلوم ہوتی ہے۔ اس تپتے ہوئے ریگستان کی تند و تیز فضاؤں میں انصار مدینہ کے چند قدیم قبائل اور قریش مکہ کے اعلی مرتبت خاندان آباد تھے۔ یہ قبائل اگرچہ خاندانی عداوتوں، معمولی باتوں پر برسوں چلنے والی جنگوں اور لوٹ مار کی لت میں مبتلا تھے، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی فطری اور اعلیٰ خوبیاں موجود تھیں جن کا اعتراف دنیا کے بڑے بڑے مورخین نے کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی اور حیران کن خصوصیت ان کا غیر معمولی اور حیرت انگیز حافظہ تھا۔ ایک عام عرب کا حافظہ اس قدر تیز اور وسیع ہوتا تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے شجرہ نسب کی ایک ایک کڑی، اپنے قبیلے کی تاریخی مارکوں کے احوال اور ہزاروں کی تعداد میں اشعار کو اس طرح زبانی یاد رکھتا تھا جیسے وہ کسی کتاب پر لکھے ہوئے ہوں۔ ان کا حافظہ اس دور کی دنیا کے عجائبات میں سے تھا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ صحرا کی کھلی اور آزاد فضا نے ان کے اندر مشاہدے کی وہ تیز ترین حس پیدا کر دی تھی جو آج کے دور کے سائنسدانوں کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ وہ رات کے گھپ اندھیرے میں صحرا کے سکوت کے بیچ ستاروں کی چال اور ان کی پوزیشن دیکھ کر میلوں دور کی سمتوں کا بالکل درست تعین کر لیتے تھے۔ وہ ریت پر اونٹوں اور انسانوں کے پاؤں کے نشانات یعنی قیافہ شناسی میں اس قدر ماہر تھے کہ صرف ایک نظر دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ نشان کس قبیلے کے فرد کا ہے، اونٹ کس نسل کا ہے اور اس پر کتنا وزن لدا ہوا تھا۔ یہ صحرا جو بظاہر بالکل خاموش، الگ تھلگ اور دنیا کی بڑی سلطنتوں کی نظر میں بالکل بے قیمت اور حقیر تھا، دراصل کائنات کے ایک بہت بڑے عالمی انقلاب کے لیے بالکل موزوں، پاکیزہ اور سب سے محفوظ ترین جگہ تھی۔ روم اور فارس کی سلطنتیں اس وقت دنیا کو اپنے ظالمانہ قوانین، انسانیت سوز طبقاتی نظام اور بادشاہوں کے جبر سے کچل رہی تھیں۔ ان کے معاشرے تہذیبی زوال، اخلاقی پستی اور مصنوعی پن کا شکار ہو چکے تھے۔
ایسے میں ایک ایسے سفید سلیٹ جیسے صاف ستھرے ماحول کی ضرورت تھی جہاں کسی بیرونی جابر حاکم کا اثر نہ ہو، جہاں کی مٹی مصنوعی تہذیبوں کے گند سے پاک ہو اور جہاں کے انسان آزاد اور جفاکش ہوں۔ اسی صحرا کے آزاد ماحول میں ایک ایسا پاکیزہ، آفاقی اور ابدی نظام حیات جنم لینے والا تھا جس نے آگے چل کر پوری دنیا کو عدل، مساوات اور حقیقی حریت کے رنگ میں رنگ دینا تھا۔ یہ حجاز کا مخصوص جغرافیہ اس الگ تھلگ ہونے کی کیفیت اور عربوں کی یہ تپتی ہوئی مٹی تھی جو کائنات کے سب سے عظیم الشان وجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اور تاریخ انسانی کا سب سے بڑا باب لکھنے کے لیے آہستہ آہستہ تیار ہو رہی تھی۔ میرے دوستو، صحرا کا یہ فطری جغرافیہ اور لفظ عرب کے اس گہرے مفہوم کو جاننے کے بعد اب تاریخ کا کارواں اس رخ کی طرف مڑتا ہے جہاں اس پیاسی اور تپتی ہوئی زمین پر انسانوں کی باقاعدہ بستیاں آباد ہونا شروع ہوئی۔ یہ کہانی ہے اس قدیم ترین اور عظیم قبیلے کی جو یمن کے مشہور زمانہ سیلاب ارم یعنی معارب کا بند ٹوٹنے کی ہولناکی کے بعد وہاں سے جلا وطن ہوا اور مکہ کی اس ویران بے آب و گیا وادی میں آ کر آباد ہوا، جہاں آگے چل کر کائنات کے سب سے بڑے مارکے جنم لینے والے تھے۔ قبیلہ جرہم مکہ کی اس وادی میں کیسے پہنچا، بنو قحطان اور بنو عدنان کی اصل حقیقت کیا ہے، اور عرب کے ان قدیم قبائل نے مکہ کے انتظامی اور قبائلی ڈھانچے کو کس طرح تبدیل کیا، یہ سب جاننے کے لیے دیکھنا نہ بھولیے ہماری اس اسپیشل سیریز کی اگلی قسط اسی پلیٹ فارم پر۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی عمار خان یاسر کو اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہماری اس سیریز کو خود بھی دیکھیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور خصوصاً اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی سے ضرور روشناس کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔